بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ ریاست قطر نے کہا ہے کہ جنوری سن 2022 میں سب سے کم ترقی یافتہ ممالک سے متعلق اقوام متحدہ کی کانفرنس کی میزبانی پر اسے فخر ہے۔ قطر فنڈ برائے ترقی QFFD اور سوڈان کی وزارت صحت نے ایک MOU پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت سوڈان میں ہیلتھ ایمرجنسیز کے لیے ایک منصوبے کی تیاری میں تعاون کیا جائے گا۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 213 مریض شفا یاب ہو گئے ہیں اور یوں صحت یاب ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 1,19,613 ہو گئی ہے۔ روس کی حکومت نے کہا ہے کہ اسرائیل فلسطین تنازع کو حل کیے بغیر مشرق وسطی میں دائمی امن کی بحالی کا سوچنا بڑی غلطی ہوگی۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ قطر نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 75ویں سیشن کے دوران سب سے کم ترقی یافتہ ممالک کے ویڈیو لنک کے ذریعے منعقد کیے گئے وزارتی اجلاس میں شرکت کی ہے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر مملکت برائے امور خارجہ سلطان بن سعد المریخی نے کہا کہ ریاست قطر کو جنوری سن 2022 میں سب سے کم ترقی یافتہ ممالک سے متعلق اقوام متحدہ کی کانفرنس کی میزبانی پر فخر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کانفرنس کی تیاریوں کے سلسلے میں ریاست قطر ممبر ملکوں کے گروپ کی پریزیڈنسی کے ساتھ رابطے میں ہے اور کانفرنس کے انعقاد اور اسے کامیاب بنانے کے لیے ہر طرح کا تعاون فراہم کیا جائے گا۔ قطر کی مشاورتی کونسل نے بین الپارلیمانی یونین کے زیر انتظام پارلیمانی کانفرنس میں شرکت کی ہے۔ اس کانفرنس کا ٹائٹل ہے پارلیمنٹس اینڈ یونائٹڈ نیشنز اینڈ دا وے فارورڈ، یعنی پارلیمان اور اقوام متحدہ اور آگے بڑھنے کا راستہ۔ کانفرنس کے دوران اقوام متحدہ اور بین الپارلیمانی یونین کے مابین عالمی سطح پر کیے گئے وعدوں اور سمجھوتوں، امن کے حصول، پائیدار ترقی، جمہوریت اور انسانی حقوق کے معاملات کو مؤثر بنانے سے متعلق تعاون کے بارے میں غور و خوض کیا گیا۔ قطر فنڈ برائے ترقی QFFD اور سوڈان کی وزارت صحت نے افہام و تفہیم کی ایک یادداشت MOU پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت سوڈان کے اندر ہیلتھ ایمرجنسیز کے لیے ایک منصوبے کی تیاری میں تعاون کیا جائے گا۔ سوڈان کی وزارت صحت کی جانب سے ڈاکٹر اسامہ عبدالرحیم اور سوڈان میں قطر کے سفیر عبدالرحمن بن علی الکویسی نے QFFD کی جانب سے مذکورہ MOU پر دستخط کیے۔ QFFD نے قطر کی ہلال احمر سوسائٹی QRCS کے ساتھ بھی ایک سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت سوڈان کے اندر ایمرجنسی ہیلتھ سسٹمز کو بہتر بنانے کے لیے مالی امداد مہیا کی جائے گی۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے 244 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ 213 مریض شفا یاب ہو گئے ہیں اور یوں صحت یاب ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 1,19,613 ہو گئی ہے۔ عالمی سطح پر کم از کم 188 ملکوں میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 29 ملین سے تجاوز کر گئی ہے، جن میں سے 9,35,000 سے زائد مریض انتقال کر گئے ہیں، جبکہ 20 ملین سے زیادہ لوگ صحت یاب ہو گئے ہیں۔ امریکہ میں مریضوں کی تعداد 66 لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہے، جبکہ وہاں وائرس سے مرنے والوں کی تعداد تقریباً 1,96,000 کے قریب ہے۔ دنیا اثنا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر دعویٰ کیا ہے کہ کرونا وائرس کی ویکسین چند ہفتوں میں دستیاب ہو جائے گی۔ ان کا یہ بیان ڈیزیز کنٹرول سینٹرز کے نگران کے بیان کے بالکل منافی ہے۔ امریکہ کی ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے بھی صدر ٹرمپ کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے اور امریکی عوام کو خبردار کیا ہے کہ وہ صدر کے اس دعوے پر یقین نہ کریں۔ بھارت میں کرونا وائرس کے کیسز 50 لاکھ سے زیادہ ہو چکے ہیں، جن میں سے 82,000 افراد کا انتقال ہو گیا ہے۔ روس میں کرونا وائرس سے ہونے والی اموات کی تعداد 19,000 سے زیادہ ہے۔ اسی طرح روس میں وائرس کے 6,000 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جس کے بعد قومی سطح پر مریضوں کی مجموعی تعداد 11 لاکھ کے قریب ہو گئی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ لبنان کے نو منتخب وزیر اعظم مصطفی ادیب نے کہا ہے کہ ملک کی معاشی بدحالی کو دور کرنے کی غرض سے نئی حکومت تشکیل دینے سے متعلق منصوبہ بندی کے لیے وہ سوچ بچار کر رہے ہیں۔
انہوں نے یہ بات لبنان کے صدر مشعل عون کے ساتھ ملاقات کے بعد کہی۔ انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ انہیں حکومت تشکیل دینے کے معاملے میں مشکلات کا سامنا ہے، تاہم انہوں نے تفصیلات نہیں بتائیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ ہر کسی سے تعاون کی امید رکھتے ہیں۔ غزہ میں فلسطینی چھاپہ ماروں اور اسرائیل کے درمیان تشدد کی کارروائیاں شروع ہونے کی خبر ملی ہے۔ رپورٹس کے مطابق فلسطینی چھاپہ ماروں نے اسرائیل کی سرزمین پر 2 راکٹ فائر کیے، جن میں سے ایک راکٹ شہر اشتود پر گرا، جس سے 2 شہری زخمی ہو گئے۔ چھاپہ ماروں کی جانب سے 13 راکٹ اسرائیل پر فائر کیے گئے تھے، جس کے جواب میں اسرائیلی فوج نے غزہ کے علاقے میں حماس کے ٹھکانوں پر بمباری کی ہے۔ دریں اثنا روس کی حکومت نے کہا ہے کہ اسرائیل فلسطین تنازع کو حل کیے بغیر مشرق وسطی میں دائمی امن کی بحالی کا سوچنا بڑی غلطی ہوگی۔ یہ بات ماسکو میں وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان میں کہی گئی ہے۔ یہ بیان حال ہی میں اسرائیل کے متحدہ عرب امارات اور بحرین کے ساتھ معمول کے تعلقات استوار کیے جانے کے بعد دیا گیا ہے۔ امریکہ کی حکومت نے ایک بار پھر کہا ہے کہ اس کے خیال کے مطابق اقوام متحدہ کی جانب سے ایران پر دوبارہ پابندیاں نافذ کرنے کا سلسلہ آئندہ اتوار کی شب سے شروع ہو جائے گا۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اپنے ایک بیان میں اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ سبھی ممالک اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد پر عمل کرتے ہوئے ایران پر پھر سے پابندیاں عائد کرنے پر عمل کریں گے۔ لیبیا کی عالمی سطح پر تسلیم شدہ حکومت کے وزیر اعظم فائز السراج نے کہا ہے کہ وہ اس سال اکتوبر کے آخر میں اپنے عہدے سے مستعفی ہونا چاہتے ہیں، جس سے طرابلس میں سیاسی تناؤ پیدا ہو سکتا ہے، تاہم وہ چاہتے ہیں کہ ملک کے موجودہ بحران کا حل تلاش کرنے کے لیے اثر نو کوششیں کی جائیں۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار نیشنل ٹیلی ویژن سے ٹیلی کاسٹ کی گئی اپنی تقریر کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ لیبیا کے سیاسی اور سماجی حالات اس وقت شدید پولرائزیشن کا شکار ہیں، اس لیے کسی قسم کے خون خرابے سے بچنے کے لیے موجودہ بحران کا سیاسی حل تلاش کرنا بہت ضروری ہے۔ بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو کے خلاف گزشتہ 6 ہفتوں سے عوامی مظاہروں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ مظاہرین ان سے فوری طور پر مستعفی ہو جانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ آج اپنے ایک بیان میں لوکاشینکو نے کہا ہے کہ انہوں نے ملک کے موجودہ حالات کے پیش نظر فوج کو چوکنا رہنے اور پڑوسی ممالک لتھوانیا اور پولینڈ کے ساتھ بارڈرز بند کر دینے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ انڈونیشیا کی فوج نے کہا ہے کہ مبینہ علیحدگی پسندوں کے پاپوا صوبے میں کیے گئے حملے کے نتیجے میں ایک فوجی اور ایک عام شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ ترکی کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ یونان کی حکومت کی جانب سے مشرق بحیرہ روم کے ایشو کے بارے میں مزید اعتدال پسندانہ پیغامات موصول ہوئے ہیں، تاہم یونان نے مذکورہ ایشو سے متعلق اپنی پالیسیوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے۔ دریں اثنا بحیرہ روم کے علاقے میں کشیدگی پر قابو پانے کے لیے کوششیں بدستور جاری ہیں۔ اس ضمن میں ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے جرمنی کی چانسلر اینجلا مرکل کے ساتھ ملاقات کے دوران کہا کہ اس خطے کے مسئلے کو مذاکرات کے ذریعے ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے یورپی ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے میانہ روی اور دانشمندی کا مظاہرہ کریں۔ اور امریکہ کی ریاستوں واشنگٹن اور کیلیفورنیا کے جنگلات میں اس وقت جو آگ لگی ہوئی ہے، اس سے وسیع پیمانے پر جنگلات اور املاک کے تباہ ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ آگ کی وجہ سے 35 سے زیادہ افراد جاں بحق ہو چکے ہیں اور بڑی تعداد میں لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ رائٹرز خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق آگ سے اٹھنے والا دھواں مشرق کی جانب 8000 کلومیٹر دور تک پھیل گیا ہے اور یہ دھواں اب ہواؤں کے ذریعے شمالی یورپ پہنچنا شروع ہو گیا ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ ریاست قطر نے کہا ہے کہ جنوری سن 2022 میں سب سے کم ترقی یافتہ ممالک سے متعلق اقوام متحدہ کی کانفرنس کی میزبانی پر اسے فخر ہے۔ قطر فن برائے ترقی QFFD اور سوڈان کی وزارت صحت نے ایک MOU پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت سوڈان میں ہیلتھ ایمرجنسیز کے لیے ایک منصوبے کی تیاری میں تعاون کیا جائے گا۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کورونا وائرس کے مزید 213 مریض شفا یاب ہو گئے ہیں اور یوں صحت یاب ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 1,19,613 ہو گئی ہے۔
اور روس کی حکومت نے کہا ہے کہ اسرائیل فلسطین تنازع کو حل کیے بغیر مشرق وسطی میں دائمی امن کی بحالی کا سوچنا بڑی غلطی ہوگی۔ ریڈیو قطر سے خبریں ختم ہوئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔